فتنہ الخوارج، جسے ماضی میں تحریک طالبان پاکستان کہا جاتا تھا، ایک بار پھر اپنا سر اٹھائے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کو بڑھاوا دینے میں سرگرم ہے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی شہادت سے لے کر سانحہ آرمی پبلک اسکول میں معصوم بچوں کی جانوں کے نقصان تک، پاکستان میں دہشت گردی کے ایسے ان گنت واقعات ہیں جن کے پیچھے فتنہ الخوارج کا ہاتھ ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ٹی ٹی پی کو دفن کر کے ماضی کا قصہ بنا دیا تھا، لیکن یہ فتنہ پھر سے کس طرح مضبوط ہوا، اسے پاکستان میں موجود کن افراد اور لیڈران کی ہمدردی حاصل رہی، اور پاکستان کے ایسے بدترین دشمن کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا اصل کردار کون ہے، ہم لائیں گے اسے عوام کے سامنے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ کیا آپ جانتے ہیں 40,000 تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو واپس پاکستان لانے کا فیصلہ کس کا تھا، اور اس کا دفاع کون کرتا رہا؟ سابق وزیر اعظم عمران خان۔ And we are in talks with some of the groups. What we hope is that this The TTP, are you in talks with the TTP? with some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. 2021 میں جیلوں میں قید ٹی ٹی پی کے 100 سے زائد خطرناک دہشت گردوں کو کس نے رہا کروایا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور بانی پی ٹی آئی نے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ ٹی ٹی پی سے رعایت برتی جائے۔ یہ وہی دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان ہے جس نے پاکستان کے کئی ہزار معصوم لوگوں کی جانیں لیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز کے کئی 100 جوان اور افسران نے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان میں امن کی صورتحال کو بگاڑنے میں فتنہ الخوارج کا کردار سب کے سامنے ہے۔ بجائے اس کے کہ ان سے سختی سے نمٹا جائے، ان پاکستان دشمن عناصر سے بات چیت پر زور دیا گیا اور نرمی برتنے کی مکمل کوشش کی گئی۔ قوم کے مظلوم مقتولین کے خون کا سودا کرنے کا نتیجہ وہی نکلا جس کا خوف تھا۔ آج پھر یہ فتنہ ہمارے پیارے وطن کے امن کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ماضی میں ٹی ٹی پی کے خطرناک دہشت گردوں کو قید سے رہا کرنا پی ٹی آئی حکومت کی سنگین غلطی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس غلطی کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں امن کی فضا قائم ہو چکی تھی، دہشت گرد حملے ہونے تقریباً ختم ہو چکے تھے، لیکن پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کو فتنہ الخوارج سے دوستی کرنے کی سوجی۔ And we are in talks with some of the groups. What we hope is that this The TTP, are you in talks with the TTP? with some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or Yes, on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. ویڈیو میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ سرنڈر کے لیے نہیں بلکہ مفاہمت کے عمل کے لیے تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت جاری ہے، یعنی بجائے دہشت گردوں کو سرنڈر کرنے پر آمادہ کیا جاتا، انہیں مفاہمت کے نام پر ریلیف دیا جا رہا تھا۔ اس ویڈیو میں بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ بات چیت کا عمل افغانستان میں جاری ہے۔ کیا سابق وزیر اعظم کو نہیں معلوم افغانستان نے کس طرح پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی بارہا کوشش کی ہے، اور پھر اسی افغانستان سے مدد لینا کیا بے وقوفانہ عمل نہیں؟ اینکر نے حیران ہو کر عمران خان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی حکومت اس ٹی ٹی پی سے بات چیت کر رہی ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتی آ رہی ہے، لیکن سابق وزیر اعظم کے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ ایک طبقہ بانی پی ٹی آئی کو طالبان خان بھی کہتا آ رہا ہے، جس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے فتنہ الخوارج کے لیے ہمدردیاں۔ بانی پی ٹی آئی ماضی میں کئی بار فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں سے مفاہمت کے نام پر نرمی برتنے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ 2013 میں بھی ان کا موقف تھا
کہ امریکہ نے قطر میں طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے آفس کھولا ہے اور ہمیں بھی ٹی ٹی پی سے بات چیت کرنے کی راہ نکالنی چاہیے۔ جس طرح امریکنوں نے قطر میں طالبان کا آفس کھولا ہے، کوئی کم از کم مذاکرات کے لیے کوئی ان گروپس کو انوائٹ کریں کہ ڈائیلاگ کے لیے کوئی آفس کھولیں، سیز فائر ہو۔ اس سے یہ بات تو کلیئر ہوتی ہے کہ پاکستان میں موجود دیگر سیاسی قیادت اور ادارے ٹی ٹی پی سے سختی سے نمٹ رہے تھے، جب ہی عمران خان کو ان دہشت گردوں سے بات چیت کرنے اور نرمی سے پیش آنے کا موقف بار بار دہرانا پڑا۔ اقتدار چھین جانے کے بعد بھی بانی پی ٹی آئی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو پاکستان میں ری سیٹل کرنے کے فیصلوں کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئے۔ دوسرا، ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا۔ اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں، جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں، ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں، اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے۔ بقول عمران خان کے مفاہمت کے عمل کے ذریعے ٹی ٹی پی کو واپس پاکستان لائیں، انہیں معاف کر کے عام شہری کی طرح رہنے کی اجازت دیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب آپ سب خود اس خوفناک کھیل کا نتیجہ دیکھ لیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ فتنہ الخوارج پر یہ محاورہ فکس بیٹھتا ہے۔ یہ وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان کو کسی نہ کسی طور کمزور کرنے کے در پہ ہیں۔ ان سے بات چیت نہیں بلکہ ان کو ٹھکانے لگا کر ہی صفائی ممکن ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی و عسکری قیادت اس بات سے بخوبی واقف ہے اور اپنے مشن پر سنجیدگی سے عمل پیرا ہے۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں فتنہ الخوارج کے ٹریننگ کیمپس پر حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افواج پاکستان قیام امن کے لیے مکمل ایکشن میں ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں دیر پا امن کا قیام ممکن نظر آ رہا ہے، اور امن کا قیام ہی پاکستان میں استحکام کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔